بڑے قیمتی باتیں لے کر کے نبی کے عشق کا سودا لایا ہوں، اور یہ سوچ کے لایا ہوں شاید کسی گلی میں کوئی ان کے عشق کا خریدار مل جائے، کوئی تو ایک ایسا دیوانہ ہو جو آج اس جلسے سے یہ سوچ کے اٹھے آقا اب تک میری زندگی دنیا کے لیے گزر رہی تھی، آج کے بعد یہ زندگی مصطفیٰ کے لیے گزرے گی۔ بس یہی دھن لے کے پھرتے ہیں ساجد، یہی خواہش ہے، گلیوں کی خاک چھاننے کا پھر مقصد کیا رہ جاتا، یہی تو ایک خواہش ہے۔ میرا نبی ساری زندگی امت کے لیے روتا رہا، اور ساری زندگی صرف یہی صدا تھی، رب حبلی امتی امتی امتی۔ او یار نبی امت کا درد کرتے کرتے بظاہر دنیا سے گئے، لیکن یہ کوئی یاد مت بھول جانا کہ آج بھی میرا نبی ہمارے بیچ موجود ہے۔ میں ثابت بھی کروں گا اگر ضرورت پڑی تو، ورنہ کبھی اپنوں کو دلیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے۔ ہاں جی، دلیلیں انہیں چاہیے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ میم میں ایک کرتے ہیں جن کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے، اور ساقب جس کے ایمان میں عشق احمد رضا کی اینٹیں لگائی گئی ہوں، ہاں، اور عطائے تاج الشریعہ کا مسالہ لگایا ہو، اور پھر اس پہ جو پینٹ کیا گیا ہو اڑیسہ کے میرے مجاہد کا پینٹ کیا گیا ہو، پھر اس بلڈنگ کو مزید روشنی کی ضرورت نہیں صاحب، وہ کہیں بھی کھڑی ہو دور سے بتا دیتی ہے اس بلڈنگ کا نام عشق رسالت کی عمارت ہے۔ تو بس میں اپنوں کے بیچ بول رہا ہوں، میں نے کہا تھا ہر عاشق کی یہی خواہش ہے، سنا گئے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، زور سے کہہ دے چراغاں، اگر اجازت دیں تو سفر کا آغاز کر لوں۔ اب بیچ میں اٹھ کے تو نہیں جائیں گے، اٹھ کے جائیں تو بتا دیں، کم سے کم 10 کے بدلے میں تو ایک مولوی بھی اٹھ سکتا ہے نا۔ ہاں بس محبت سے سن لو پیارے، محبت سے سن لو، رات بھی بڑی پیاری ہے اور ذات بھی بڑی پیاری ہے، اور جو آج مہمان بنا ہے نا ہماری محفل کا، وہ بیٹا بھی بڑا پیارا ہے، ہاں وہ بیٹا بھی بڑا پیارا ہے۔ آج کی رات مصطفیٰ کے نام کر دو، آج شب معراج ہے، یہ رات ہر لمحہ اپنے دامن میں جو برکتیں سمیٹ کر کے لائیے دنیا پہ بکھیرتی جا رہی ہے، بس آج کی رات برکتیں لوٹنے والے ہونے چاہیے۔ بزرگ کہہ کے چلے گئے، جو سو گیا وہ کھو گیا، جو جاگتا ہے وہی پاتا ہے۔ بس آگے دلوں کو دسترخوان بنا کر کے بیٹھے اور نظروں کو محبوب کی گلیوں میں بچھا کے بیٹھے۔ آج کی رات محبوب نے سفر معراج کا بھی کیا تھا، ہو سکتا ہے آج کی رات میرے محبوب کا سفر اڑیسہ کی زمین پہ بھی ہو جائے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، بس دل لے کے بیٹھیے، ان کی چوکھٹ پہ رنگ نہیں دیکھے جاتے، صاحب ڈھنگ نہیں دیکھے جاتے، ان کی چوکھٹ پہ آنے والوں کے دل دیکھے جاتے ہیں۔ دل لے کے بیٹھیے اور ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ، جن کے منہ نہیں کھلے وہ اپنی زبان اپنی جیب میں رکھ لیں، محبوب کو ایسی زبانوں کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر لگتا ہے اور مانتے ہو زبان مصطفیٰ کا صدقہ ہے تو پھر بولیے، اور رضوی ہو تو اعلیٰ حضرت کی زبان سے سمجھ کے بولیے، وہ تو کہہ گئے کہ زمین و زمان۔ اب نہیں لگنا چاہیے، لگنا چاہیے یہ حلالیوں کا مجمع ہے سامنے، ہاں حلالیوں کا، جن کی رگوں میں حلال خون ہے وہی بولے گا۔ اب زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، بدن میں ہے جان، دہن میں زبان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، بس سرکار سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ اور رہ گئی بات جلسے کی تو سیدھی سی بات دلبر بھائی، اس کی کامیابی اور تکمیل کو ہم کیا جانے، ہم تو جلسہ جانے اور جلسے والا جانے، ہم تو اتنا کہہ کے سفر کرتے ہیں کہ آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں لنگر،
اور زور سے لنگر نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے اتنی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بعد الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صاحبو بس ایک بات ذہن نشین کر لیں کچھ کرسیاں مجھے خالی نظر آ رہی ہیں یقیناً ان پہ بیٹھنے والے تھک کر چلے گئے ان پہ بیٹھنے والے تھک کے چلے گئے ہیں وجہ کیا ہے جانتے ہو اتنی دیر میں یہ کیوں تھک گئے انہوں نے اسلام اور ایمان کی اہمیت کو نہیں جانا آج اگر ہمارے بیچ کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے نا پورا سماج اسے عزت دیتا ہے اگر کوئی حج کر کے آ جائے اس کے لیے لوگ کرسی چھوڑتے ہیں اگر کوئی چہرے پہ سنت سجا لے سر پہ امامہ رکھ لے ہماری قوم اس کے ہاتھ چھومتی ہے یہ عزت اللہ نے مقدر کی ہے لیکن صاحب اسلام کا ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ لوگ جب نبی کے دامن میں آتے تھے تو خاندان کٹ جایا کرتے تھے اپنے چھوڑ دیا کرتے تھے یار جب کوئی دعویٰ کرتا تھا میں نے محبوب کا دامن تھام لیا ہے تو خاندان بائیکاٹ کر دیتا تھا کتنا مشکل تھا اس دور میں دین پہ عمل کرنا اور صاحب کتنا مشکل سے لوگوں نے مصطفیٰ کا ساتھ نبھایا ہے ہم نے جانا نہیں اللہ کی قسم جوانوں آج دین کی قدر کر لو قرآن کی قدر کر لو اسلام کی قدر کر لو اپنے نبی کے ذکر کی قدر کر لو کبھی سوچا بھی کرو میرے نبی نے اعلان نبوت جب فرمایا یہ علماء بیٹھے ہیں سچوں کی جماعت ہے ادھر بیٹھے ہیں یہ بھی سچوں کی جماعت ہے کبھی ان سے آ کے پوچھنا ذرا سچ بتاؤ اعلان نبوت سے پہلے مکے کی زمین پہ کوئی میرے نبی کا دشمن تھا کہ نہیں اور صاحب یہ بتائیں گے ابو جہل بھی نبی کا احترام کرتا تھا ابو لہب بھی نبی کا احترام کرتا تھا لیکن جیسے میرے نبی نے فرمایا لوگو میں اللہ کا رسول ہوں خدا ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اللہ کی قسم جو آئے تھے نا لا تعداد بھیڑ میں لوگ سب میرے نبی کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ یار جو نبی کو صادق کہتے تھے انہوں نے بھی منہ موڑ لیا تھا جو نبی کو امین کہتے تھے انہوں نے بھی دامن چھڑا لیا تھا جب سب چھوڑ کے گئے نا خدا کی قسم ان چھوڑنے والوں میں ایک 10 سال کا بچہ بھی کھڑا تھا جب سب جانے لگے اس 10 سال کے بچے نے اپنی آنکھیں مصطفیٰ کے چہرے پہ ٹکائی اور میرے نبی کی نگاہیں 10 سال کے بچے کے چہرے پہ پڑی گویا نبوت کی نگاہیں پوچھ رہی تھی اے بچے تو کیوں کھڑا ہے تو اس 10 سال کے بچے نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا محبوب اداس نہ ہو یہ مکے والے ساتھ نبھائیں نہ نبھائیں ابو طالب کا بیٹا علی تیرا ساتھ نبھا کے دکھائے گا اللہ اللہ ابو طالب کا بیٹا تیرا ساتھ نبھائے گا مشیت نے کہا تھا بچے ساتھ نبھانے کی بات بہت بڑی کر ڈالی تجھے معلوم نہیں ہے ان کا راستہ ہجرت سے لے کر کے مدینے تک جاتا ہے ساتھ نبھائے گا بچے نے کہا تھا ہاں نبھاؤں گا پھر مشیت نے کہا تھا پھر یہی راستہ مدینے سے کربلا تک بھی جائے گا بتا ساتھ نبھائے گا بچے نے کہا تھا نبھاؤں گا خدا کی قسم 10 سال کا تنہا بچہ تھا جس نے نبی کے آگے ہاتھ بڑھا کے کہا تھا محبوب دل چھوٹا نہ کرنا میں چھوٹا ضرور ہوں لیکن تاریخ میں اتنے بڑے بڑے کام کر کے دکھاؤں گا کہ جب شیروں کی بات ہوا کرے گی تو سب سے پہلے خدا کے شیر علی کی بات ہوا کرے گی اللہ 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 اکبر سب سے پہلا ساتھ نبھانے والا ساتھی 10 سال کا بچہ تھا وہ یہ علی ہے جنہوں نے مصطفیٰ کا ہاتھ تھاما خدا کی قسم صدقے جائیں ان کی عظمتوں پر اور صاحب آگے بڑھو اسلام دھیرے دھیرے بڑھا
تعداد کلمہ پڑھنے والوں کی 38 ہو گئی. کتنی؟ سارے بولو کتنی؟ ہمیں سب معلوم ہے کہ جب سے دیش آزاد ہوا ہے ہمارے دیش میں کتنے پردھان منتری بنے ہیں. ہمیں سب معلوم ہے، سنویدھان کا ایک اصول معلوم ہے، لیکن ہماری قوم کو اگر نہیں پتا ہے تو صحابہ کی زندگی کا نہیں پتا ہے. ہمیں علم نہیں ہے تو اسلام کی تاریخ کا علم نہیں ہے. ساری اخبار بھی پڑھا کرو، ضرورت ہے تمہاری، لیکن کبھی بیٹھ کے مصطفیٰ کی سیرت بھی سن لیا کرو، کبھی آقا کریم کی زندگی بھی جانا کرو. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ اللہ سب کو مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے. ارباب منبر کی دعائیں چاہیے. اللہ اکبر. 38 لوگ ایمان لائے. 38 لوگ ایمان لے کر کے آئے. دار بنی ارقم میں چھپ چھپ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. آج جشن دستار بندی ہے، آج جشن قرآن بھی ہے. خدا کی قسم گنبد خضرا میں محبوب کتنے خوش ہوتے ہوں گے. آج فرشتے جب جا کے کہتے ہوں گے محبوب آج ایک زمین پر قرآن کا جشن منایا جا رہا ہے. خدا کی قسم میرے محبوب ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہوں گے ابو بکر یہ مدرسہ میں نے دار بنی ارقم سے چلایا تھا اور چلتے چلتے آج اڑیسہ کی زمین تک پہنچ گیا ہے. اللہ اکبر. یہ دار بنی ارقم ہے، اس کے اندر 38 صحابہ ہیں جو چھپ چھپ کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں. مکے کے لوگوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ لوگ پڑھتے جا رہے ہیں. ایک دن میرے نبی جب مکے کی گلی سے گزرے نا، ابو جہل اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھا تھا. اس کے دل میں شرارت آئی. اس نے چاہا محبوب کو پریشان کرے، ان سے جھگڑا کرے. میرے نبی گزر کے جا رہے ہیں. ابو جہل ہاتھ میں پتھر لے کے آگے بڑھا، محبوب سے بد کلامی کی. لیکن خدا کی قسم میرا محبوب زحمت بن کر کے نہیں آیا بلکہ کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آیا تھا. نبی نے ابو جہل کی باتوں کو نظر انداز اس لیے کیا تاکہ کوئی فساد نہ ہو جائے. یار وہ جھگڑے اٹھانے نہیں آئے تھے، وہ تو جھگڑے مٹانے کے لیے آئے تھے. لیکن ابو جہل نے یہ سوچا شاید کہ یہ ڈر گئے ہیں. اس نے بدتمیزی کی انتہا کر دی. میرے نبی کے اوپر پتھر سے حملہ کیا. سرکار کے جسم سے پتھر مس ہوا. آقا کریم کا خون بہا ہے. خدا کی قسم جب نبی کے زخم آیا ہے، خون بہا ہے، تو پلٹ کے اپنے مکان کی طرف نہیں گئے ہیں بلکہ سیدھا قدم اٹھایا ہے اور اپنے رب کے حرم کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. نکاح کے نبوت برس رہی ہے، سفر حرم کا ہو رہا ہے. خدا کی قسم جب نبی حرم میں آیا ہے، خدا کی رحمتیں بھی سج کے جا رہی تھی. فرشتے بھی آہوزاری میں تھے. یا اللہ تیرے محبوب پہ پتھر برسائے گئے ہیں، خون بہ رہا ہے. تیرا محبوب آج تیرے حرم میں آیا ہے. میرے نبی نے حرم میں آ کر کے مکے کے کافروں کو جمع نہیں کیا تھا، کسی سردار کو بلا کر کے شکایت نہیں کی تھی، بلکہ آئے ہیں سجدے میں سر رکھ دیا ہے. روتے جا رہے ہیں، اپنا درد اپنے رب سے بتاتے جا رہے ہیں، اپنی شکایت اپنے رب سے کرتے جا رہے ہیں. ادھر نبی نے سجدے میں سر رکھا ہے، ادھر میرے نبی کے رفیق چچا حضرت امیر حمزہ شکار سے واپس آ رہے ہیں. جب آپ شکار سے واپس آیا کرتے تھے تو بڑے اترا کے چلا کرتے تھے، یوں بازو کرتے تھے اور بہت پہل لرس کے چلا کرتے تھے. آپ آ رہے تھے، راستے میں 2 کنیزیں کھڑی تھی. وہ کہتی ہیں سن اگر اس کو پتا ہوتا نا کہ آج اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا کیا گیا ہے تو یہ اتنا اکڑ کے نہ چلتا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. حضرت امیر حمزہ کے قدم ٹھہر جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کیا کہنا چاہتی ہو، ہوا کیا ہے؟ ان کا بنیزوں نے کہا تھا سن حمزہ آج تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے پتھر سے مارا ہے. اتنا سننا تھا. حضرت امیر حمزہ کے تیور چل جاتے ہیں، جلال آ جاتا ہے. ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے امیر حمزہ نے، ابھی حالت کفر میں ہے. اتنا سنا ہے فوراً ابو جہل کا پتہ پوچھا. وہاں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا تھا. آپ نے اپنی کمان سنبھالی اور ابو جہل کے سر میں وار کیا جس سے اس کا سر پھٹا، خون بہنا شروع ہوا. اور اس وقت ایک تاریخ ساز جملہ حضرت امیر حمزہ نے کہا تھا تم کیا سمجھتے ہو میرا بھتیجا لاوارث ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے. یاد رکھنا کسی کی بھی آنکھ میرے بھتیجے کی طرف اٹھی، امیر حمزہ نے کہا تھا اگر آنکھ اٹھی تو اٹھنے سے پہلے نکال دی جائے گی. یہ مت سمجھ لینا میرا بھتیجا تنہا ہے. یہ کہہ کے جب حرم میں آئے ہیں میرے نبی نے سجدے میں سر رکھا ہے. روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں. چچا آئے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں بھتیجے ذرا سر تو اٹھائیے. میرے نبی نے سر نہیں اٹھایا ہے. پھر چچا کہتے ہیں بھتیجے ذرا سر اٹھائیے، پھر سر نہیں اٹھایا ہے. جب 30 مرتبہ کہا تھا بھتیجے سر اٹھا،
میرے نبی نے سر اٹھایا، خدا کی قسم جو سجدے کی جگہ تھی آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے، جگہ بھیگ چکی ہے نبوت کے آنسوؤں سے۔ حضرت امیر حمزہ نے یوں بازو پھیلائے تھے اور پھیلا کے کہا تھا آ میرے بھتیجے میرے سینے سے لگ جا۔ مورخین لکھتے ہیں جیسے امیر حمزہ نے اتنا کہا تھا میرے نبی کی چیخ نکل جاتی ہے۔ آپ بھر کے میرے نبی نے کہا تھا چچا آج میرا کوئی چچا نہیں ہے، اگر آج میرے پاس عبداللہ موجود ہوتے تو کوئی پکے میں مجھے مارنے والا نہیں تھا، اگر میری ماں آمینہ ہوتی تو آج حرم میں بیٹھ کے تنہا آنسو نہیں بہاتا۔ اللہ اکبر، اتنا میرے نبی نے کہا ہے۔ امیر حمزہ کی آنکھیں برسی ہیں، بھتیجے کو زبردستی سینے سے لگایا ہے، فرماتے بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے، اس کا سر پھوڑ کے آیا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا چچا میں اس بات سے خوش نہیں ہوں گا، خدا کی قسم اس دن امیر حمزہ کا مقدر روز پر تھا، جیسے میرے نبی نے فرمایا میں اس بات سے خوش نہیں ہوں گا۔ تب چچا نے کہا تھا اچھا بھتیجے وہ بتا دے جس سے تجھے خوشی مل جائے۔ جیسے اتنی بات میرے نبی نے سنی ہے، آقا فرماتے ہیں چچا اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو سنو، تم بھی اس کی عبادت شروع کر دو جس کی عبادت تمہارا بھتیجا محمد کیا کرتا۔ تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، توجہ ہے۔ اللہ اکبر فرمایا میرے نبی نے چچا اگر خوش کرنا چاہتے ہو تو پھر کام کرو، جس رب کی عبادت میں کرتا ہوں تم بھی اس رب کی عبادت کرو۔ اتنا سنانا چچا کے آنسو نکل آئے، کہنے لگے بیٹے اگر یہی تیری مرضی ہے تو پھر ہاتھ بڑھا دے، کلمہ پڑھا دے۔ اللہ اکبر، ادھر کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے سے پہلے کا جملہ تھا بیٹے کلمہ پڑھا دے، اور جیسی کلمہ پڑھا گئے قدم چومنے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ قدموں سے جدا مت کر دے۔ ہائے یہ اسلام کی تاریخ رہی جوانوں، جیسے امیر حمزہ نے کلمہ پڑھانا، خدا کی قسم میرے نبی نے دوڑ کے غلاف کعبہ پکڑا اور یوں سر پہ رکھا غلاف کعبہ اور کہا تھا میرے مالک تو نے محبوب کو ایک شیر دے دیا ہے، دوسرا شیر بھی عطا فرما دے۔ مالک ایک شیر دے دیا ہے، دوسرا شیر بھی عطا فرما دے۔ اور نبی کے یوں ہاتھ اٹھے اور ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ یا تو عمر ابن خطاب دے دے اللہ، اور یا پھر ابو جہل جس کا نام عمر ہے اس کے بارے میں، ان دونوں میں سے کوئی ایک دے دے، کوئی ایک دے دے۔ یہ دعا کس دن مانگی میرے نبی نے؟ وہ دن بدھ کا تھا۔ کون سا دن تھا؟ بدھ، یہاں کیا کہتے ہیں بدھ کو؟ بدھ ہی کہیں گے، بدھوار، بدھوار۔ ہاں کون سا دن تھا؟ بدھوار، بدھ کا دن تھا۔ نبی نے کہا تھا یا اللہ ایک شیر اور دے دے۔ یاد رکھو سارے صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں، سارے صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں، لیکن عمر صرف مرید نہیں، مرید نبی بھی ہیں، مراد نبی بھی ہیں، مرید نبی بھی ہے، مراد نبی بھی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت امیر حمزہ ایمان لائے، دار بنی ارقم میں گئے، مکے میں ہلچل ہو گئی، باتیں ہونے لگی۔ اللہ اکبر، کوئی کہہ رہا تھا اب تو حمزہ بھی ایمان لے آیا ہے، تعداد بڑھتی جا رہی ہے، لوگوں میں باتیں ہونے لگی، اب اس جماعت کو کیسے روکا جائے، اس کے راستے کیسے بند کیے جائیں۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی ایک 26 سال کا جوان نام عمر ہے، گھر میں چکر لگا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے راستہ کیسے بند کیا جائے۔ پھر عمر نے فیصلہ کیا راستہ ایسے ہی بند ہوگا، بانی اسلام ہی کو ختم کر دیا جائے۔ پھر دل میں خیال آیا عمر ختم کون کرے گا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں حالت ایمان سے پہلے کی کہانی ہے، میرے دل میں خیال آیا چل چل کے خود اپنے ہاتھوں سے سر قلم کر دے۔ آپ نے تلوار سنبھالی اور بہادری کے ساتھ غصے میں چلے ہیں۔ مکے کی زمین بہت گرم رہا کرتی تھی، جب کوئی راستے میں چلا کرتا تھا نا تو دیوار کا سایہ پکڑ کے دیوار سے چپک کے چلا کرتا تھا، لیکن آج عمر نے اتنی سخت ٹھانی ہے کہ دیوار کے سائے کی فکر
نہیں ہے، بیچ راستے میں چلتے جا رہے ہیں، جیسی گئے نا راستے میں اللہ اکبر نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایمان لا چکے تھے لیکن ایمان چھپ کے لائے ہیں، ابھی پتہ نہیں تھا۔ حضرت عمر کے تیور دیکھے، کہنے لگے عمر یہ تیور کس لیے ہیں اور کدھر جا رہے ہو؟ عمر نے کہا تھا بانی اسلام کا نام مٹانے جا رہا ہوں۔ جیسی اتنی بات کہی، عبداللہ نعیم بن عبداللہ نے کہا تھا کہ مصطفیٰ کو مٹانے جا رہے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ آپ مسکرائے، جیسی مسکرائے کہا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے مٹانے مصطفیٰ کو جا رہے ہو، اپنے گھر کی خبر نہیں رکھتے ہو۔ مٹانے مصطفیٰ کو جا رہے ہو اور اپنے گھر کی خبر نہیں، کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا تمہارے بہن جو ہے نا فاطمہ بنت خطاب ایمان لا چکی ہے، اور جس نبی کو مٹانے جا رہے ہو نا تمہارا بہنوئی بھی اس کے دامن سے وابستہ ہو چکا ہے۔ اب جو غصہ نبی پہ تھا نا وہ پلٹ کے آ گیا کس کی طرف؟ بہن اور بہنوئی کی طرف، پلٹ کے ادھر آ گیا، ارادہ بدل دیا، سیدھا بہن کے دروازے پہ گئے۔ اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی، صاحب قرآن پڑھا کرو، ہم نے تو قرآن سے طاقوں کی زینت بنا دیا۔ قرآن کب کھولا جاتا ہے؟ جب کسی کا تیجا ہوتا ہے۔ قرآن کب کھولا جاتا ہے؟ جب کسی کی فاتحہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ قرآن کب کھولا جاتا ہے؟ جب مصیبتیں آیا کرتی ہے۔ قرآن کب کھولا جاتا ہے؟ جب برکتیں حاصل کی جاتی ہے۔ یار قرآن صرف برکت کے لیے نہیں بلکہ قرآن زندگی کا ضابطہ لے کر کے آیا ہے، قرآن لائحہ عمل بن کے آیا ہے، قرآن پوری زندگی کا اصول ہمیں لے کر دینے کے لیے آیا ہے۔ ہم نے خدا کی کتاب ہی نہیں جانی، ہم نے قرآن کو پڑھنا ہی نہیں جانا۔ یاد رکھو صاحب قرآن بڑی شان والی کتاب ہے۔ حضرت عمر دروازے پہ گئے، کان میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی ہے۔ جیسی دروازے پہ دستک دی، بہن نے سمجھ لیا یہ بھائی کی دستک ہے جو غصے میں دروازہ بجا رہے ہیں۔ آپ نے ان کو جو قرآن پڑھ رہے تھے چھپا دیا اور آگے بڑھ کے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر نے کسی بات کی فکر نہیں کی اور چاہتے کہ اپنی بہن پہ مار کوٹ شروع کر دی، مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ خون بہنے لگ گیا۔ جب پیٹتے پیٹتے عمر تھکے، بہن کی آواز نکلی عمر، جیسی اتنا کہا تھا حضرت عمر کے ہاتھ تھم جاتے ہیں۔ جیسی ہاتھ تھمے، بہن نے کہا تھا بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ یہ سوچ رہے ہو میں تم سے زندگی کی خیرات مانگوں گی، میں تم سے اپنی جان بچانے کی بھیک مانگوں گی، یا تم سے مارنے کو روکنے کو کہوں گی؟ حضرت عمر کی زبان پر تالا لگا ہے، کچھ نہیں بولے۔ آپ بہن کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، فوراً فاطمہ بنت خطاب کا لہجہ بدلا اور اس نے کہا تھا عمر جتنا چاہے مار لے، لیکن یاد رکھ اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون ہے تو میری رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے۔ اگر تو نے عہد کیا ہے کہ اس وقت تک مارے گا جب تک کلمہ نہیں چھوڑ دوں گی، تو میں نے عہد کیا ہے اس وقت تک پٹتی رہوں گی جب تک محبوب کے نام پہ جان قربان نہیں کر دے۔ یہ فاطمہ بنت خطاب کے تیور، اور جیسے اتنا جملہ سنا نا خدا کی قسم حضرت عمر حیرت میں رہ گئے، کہنے لگے عورت ہو کے اتنی ہمت کہاں سے لائی ہے، اور وہ بھی عمر کے سامنے جس کے سامنے بڑے بڑے سردار نہ بول سکے، ہمت کہاں سے آئی؟ اس نے کہا عمر تو نے جانا نہیں ہے، جب سے محبوب کی چوکھٹ چومی ہے ہمتوں کے پہاڑ آ گئے۔ یار ان سے عشق تو کر کے دیکھو، عشق تو کر کے دیکھو۔ وہ جو حضرت جبریل معراج میں ساتھ تھے نا نبی کے، اور جب سدرۃ المنتہا پہ گئے نبی نے فرمایا تھا جبریل چلتے نہیں، تو کیا کہا تھا؟ اگر بال برابر بھی آگے بڑھ گیا تو میرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے جانے کی حیثیت نہیں اور ہمت بھی نہیں۔ شارحین فرماتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے وہ تو جبریل تھے، اگر ان کی جگہ ابو بکر صدیق ہوتے تو خدا کی قسم جہاں ساتھ کا معاملہ تھا جان دے دیتے، قدم پیچھے نہ ہٹاتے۔ کھڑے ہو جائیں ذرا سارے لوگ، شہزادے اعلیٰ حضرت کی آمد ہو رہی ہے۔